اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے ہم سب مل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، رب تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی گزارنے کے لیے یا انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے کیا طریقے ہونے چاہیے، کس راہ پر چلنا چاہیے، اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنائے، اپنے لیے نمونے حیات بنائے، اور آج ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہمارے نوجوان فلم سٹارز کو، کرکٹرز کو، اور جو دنیا میں کسی اسپورٹس کے میدان میں یا کسی اور بھی میدان میں مشہور ہوئے ہوں، لیکن ایسا میدان نہیں چنتے جہاں سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچائے، ایسے میدان جو کھیل کود اور تماشے کے ہوتے ہوں، وہیں سے کسی کو اپنا آئیڈیل بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ سالوں پہلے بہت بڑا بھوت ہماری نوجوان نسل پر طاری تھا کہ وہ فلم سٹارز کو اپنا سب کچھ مان بیٹھے تھے کہ جس راہ پر وہ چلیں ہم ویسے ہی چلیں، جیسی صورت وہ بنائیں ویسی صورت ہم بنائیں، جو طریقہ ان کا ہو وہ طریقہ ہمارا ہو، جو لباس وہ پہنے وہی لباس ہم پہنیں، وہ جیم جائے تو ہم بھی جیم جائیں، وہ کھانا کھائے تو ہم بھی کھائیں، نہ کھائے تو ہم بھی چھوڑ دیں۔ یہ حالت ہمارے نوجوانوں نے بنا لی تھی۔ لیکن جب کرتوتیں سامنے آئیں، آئیڈیل تو بنا لیا کہ چہرہ ہم ویسا بنا لیں، باڈی ہم ویسی بنا لیں، لباس ویسا بنا لیں، مفلر گلے میں ڈال لیں، بال اور ہیئر اسٹائل ویسی بنا لیں۔ جب لیکن کرتوتیں سامنے آئی کہ وہ ڈرگز ایڈکٹ تھے، وہ شرابی تھے، وہ جواری تھے، وہ کلر تھے، وہ مرڈرر تھے، جب یہ ساری چیزیں سامنے آئی تو لوگ تھوڑے سہم گئے کہ کیا ہم نے ایسے کو اپنا آئیڈیل بنایا تھا جو ایک شرابی ہے؟ کیا ہم نے ایسے کو آئیڈیل بنایا تھا جو ڈرگ ایڈکٹ ہے؟ کیا ہم نے ایسے کو اپنا آئیڈیل بنایا تھا، اس کے طریقے پر ہم چل رہے تھے جو دنیا کی خرافاتیں اور گناہ کرنے والا اور دوسروں پر ظلم کرنے والا انسان ہے؟ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کے پیچھے ہم نے اپنا برباد کیا۔ آج مجھے بعد میں خبر ملی کہ آج لوگوں کے لیے تماشے کا ایک بڑا دن ہے، اور لوگ جو ہے میچ کے جو شوقین ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوں گے، لیکن آپ لوگ قابل مبارکباد کے پر جہاں گناہ زیادہ ہو رہے ہوں اور اس موقع پر اگر کوئی نیک کام کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر عام دنوں کے مقابلے میں ثواب اور اجر زیادہ بڑھا دیتا ہے، ثواب زیادہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں جو میری سنت کو زندہ کرے گا، جو میری سنت سے وابستہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔
یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ تم ایک طرف جہاں خرافاتیں ہو رہی ہوں، برائیاں ہو رہی ہوں، خرابیاں ہو رہی ہوں، گناہ کیے جا رہے ہوں، اور ایسے موقع پر اگر کوئی گناہوں کو ترک کر کے بھلائی کی راہ پر آئے اور اسوہ رسول کو اپنائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائے، اپنی حیات کا نمونہ بنائے، اپنا آئیڈیل بنائے، اور ایسے موقع پر جب وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ شہادت کا مرتبہ پانے کے لیے انسان کو بڑی جہد کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی کاوشیں کرنی پڑتی ہے، لڑنا پڑتا ہے، اپنا سب کچھ داؤ پر لگانا پڑتا ہے، اپنی جان تک قربان کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر وہ ایک شہید کے مرتبے پر پہنچتا ہے۔ اور یہاں اندازہ لگائیں کہ اسوہ رسول کو اپنانے پر اللہ تعالیٰ کس قدر راضی ہوتا ہے اپنے بندوں سے، کہ کوئی اگر میرے محبوب کو اپنا آئیڈیل بنا کر میرے محبوب کے کسی طریقے کو اپنا لے تو اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اس بات کی طرف کبھی ہم نے توجہ نہیں کی۔ آج ہم نے اپنے دین کو جو ہے نیکیوں اور گناہوں میں جوجھنے والا ایک رسمی دین بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہم یہ سمجھ کر بیٹھ گئے ہیں کہ یہ کریں تو ثواب ہیں، وہ کریں تو گناہ ہیں، اور گناہ ثواب کیا دیکھنا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لوگوں کی زبانوں پر یہ باتیں ہوتی ہیں، جبکہ صحابہ، تابعین اور امت کے دوسرے علماء اور صلحاء دین اسلام کو نیکیوں اور گناہوں کے، نیکیوں کے اور عذاب کے ترازو میں نہیں تولا کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے رب کی رضا اور اس کی ناراضگی کو دیکھا کرتے تھے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نیکیاں عطا فرما رہا ہے اور اس پر انعام و اکرام کی بارشیں کر رہا ہے تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بھائی تمہیں ایک وسوسہ تمہارے دماغ میں، دل و دماغ میں کسی نے پیدا کر دیا ہے کہ یہ کرو تو نیکی ملے گی، یہ کرو تو عذاب ملے گا۔ نہیں، بلکہ یہ تمہارے رب کی رضا کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہے، جو تم پر انعام و اکرام کی بارشیں کر رہا ہے۔ اور صحابہ یہی دیکھا کرتے تھے، اولیاء اللہ یہی دیکھا کرتے تھے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا ہم سے ناراض ہے۔ ان کی نگاہوں کے سامنے نہ جنت ہوا کرتی تھی، نہ دوزخ ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اس بیچ میں نہیں مبتلا کرتے تھے کہ ہمیں جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہونا ہے یا جہنم کے عذاب میں مبتلا ہونا ہے۔ وہ بس اسی طرف ان کی توجہ ہوتی تھی کہ ہمارے کس عمل سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ وہ اگر آنسو بہاتے تھے، جنتی ہونے کا مژدہ مل گیا، اگر جنت کے لیے وہ زندگی گزار رہے ہوتے، جنت کے لیے اگر وہ نیکیاں کر رہے ہوتے، تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھ کر گھر میں سجدے میں سر رکھ کر رو نہیں رہے ہوتے اور یہ نہیں کہہ رہے ہوتے تھے کہ پتہ نہیں عمر کے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، جبکہ انہیں جنتی ہونے کا مژدہ دنیا میں ہی سنا دیا گیا۔ جناب عثمان غنی جب عذاب قبر کے بارے میں سنا کرتے تھے تو اس قدر رویا کرتے تھے کہ روتے روتے کئی مرتبہ ان پر غشی طاری ہو جایا کرتی تھی، جبکہ جنتی ہونے کا مژدہ انہیں سنایا جا چکا تھا۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، وہ مالک بنا دیا گیا ہے انہیں جنت کا، جسے چاہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جا سکتی ہیں، لیکن رات بھر سجدے میں سر رکھ کر روتی ہیں، اور جب رات ختم ہو جاتی، سردی کی طویل راتیں جب ختم ہو جاتی تو فرماتی ہے رب تو نے راتیں اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ فاطمہ ایک سجدہ بھی جی بھر کر نہیں کر سکتی۔ وہ رویا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، گڑ گڑایا کرتے تھے، تو اس لیے نہیں کہ انہیں کہیں عذاب میں نہ مبتلا کر دیا جائے، وہ اس لیے نہیں گڑ گڑاتے تھے کہ کہیں انہیں ان سے جنت کا حق نہ چھین لیا جائے، بلکہ وہ اس لیے گڑ گڑاتے تھے کہ کہیں ان سے ان کا رب نہ ناراض ہو جائے۔ وہ ہر لمحہ اپنے رب کو پکارتے تھے، ہر لمحہ اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے، اور آج ہمارے سامنے اپنے رب کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم اپنے رب کو بھلا بیٹھے، بس ہم نے اپنے دین کو یہ سمجھ لیا کہ ایک رسمی دین ہے، جس طرح اور ادیان رسموں میں جھوج رہے ہیں، بس تم یہ رسم کر لو، اپنے عبادت خانے کے باہر آؤ تو چپل اتار کر اندر داخل ہو جاؤ، اور پھر یہاں پر چند ارکان ادا کر کے، چند رسمیں ادا کر کے واپس تم چلے جاؤ۔ نہیں، بلکہ یہ مسجدیں، یہ عبادت گاہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو دربار بنائے جاتے ہیں، یہ اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ آپ آ کر رسمیں ادا کرو، بلکہ اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ تم اسوہ رسول کو اپنی حیات کا نمونہ بناؤ، اور تم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے سانچے میں ڈھال کر دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاؤ، اس لیے بنایا گیا ہے۔ اور آج ہمارا حال جو ہے اس کے بالکل برعکس چل رہا ہے۔
آج ہم بالکل برخلاف ہیں اس کے. ہمارا عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنی خواہشوں کو پہلے ترجیح دیتے ہیں، پھر بعد میں دیکھتے ہیں کہ دین نے کیا کہا ہے، رسول اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے. آج ہمارا حال یہ ہو گیا، جبکہ صحابہ کا، دیگر امت کے اولیاء کا، علماء کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے یہ دیکھتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہمارا یہ کام ہے یا ان کے خلاف ہے. اگر ان کے مطابق ہے تو کام کرتے تھے، ورنہ اسے چھوڑ دیتے تھے، اگرچہ اس میں ان کا لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہو. آج ہمارا نوجوان جو ہے، اس امت کا نوجوان بالکل تباہی کے دہانے پر جا کر کھڑا ہوا ہے. آج ہماری مسجدوں میں جب ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں، خطبے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، کہیں اجتماعات کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو ہمارے بزرگ ہی ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں. نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے تو کب آتے ہیں؟ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. ان کو صرف حاضر ہونا ہے، 2 رکعت رسمی ادا کرنی ہے اور پھر اس کے بعد واپس چلے جانا. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت سے زیادہ کوئی اور عمل پسند نہیں ہے. اللہ کو سب سے زیادہ یہ چیز محبوب ہے کہ بندہ اپنی جوانی میں کثرت سے عبادت کرے، کثرت سے عبادت کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. حضرت امام طبری علیہ رحمہ 100 سال کی عمر ہو گئی ہے، 100 سال کی عمر ہو گئی، جوان نظر آ رہے ہیں، صحت مند نظر آ رہے ہیں. یہاں تو عالم یہ ہے کہ 40 کے ہوئے تو کمر پکڑ لیتی ہے، یہاں عالم یہ ہے کہ 35 سال کے ہوئے تو گھٹنے میں درد شروع ہو چکا ہے. عالم یہ ہے ہمارے لوگوں کا کہ جیسے جیسے 30 سال یا 40 سال کی عمر پار ہوتی ہے تو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پریشان رہتے دوائیاں کھا کھا کر. حضرت امام طبری علیہ رحمہ 100 سال کی عمر ہے، صحت مند نظر آ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ تو آپ نے بادام اور پستوں کا نام نہیں گنایا تھا، آپ نے انجیر اور معجون کا نام نہیں گنایا تھا کہ فلاں معجون کھا کھا کر کے میں یہ صحت مند ہوں. آتے ہیں نا بہت سے ایڈ، یہ پراش کھاؤ، وہ کھاؤ، صحت مند رہو گے، یہ ٹونک پیو تو آپ 12 مالا بھی چڑھ کر چلے جاؤ گے. تو وہ نہیں گنایا تھا. آپ نے بتایا تھا کہ میں نے اپنی جوانی میں خود کو ان گناہوں سے باز رکھا جسے میرے رب نے حرام فرمایا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بڑھاپے میں میری اس صحت کو سلامت رکھا ہے. یہ تندرستی، سلامتی، صحت کی سلامتی، بیماری، یہ سب کچھ اللہ کے دستے قدرت میں ہے. اگر تم اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بڑھاپے میں بھی صحت مند رکھے گا. کئی صحابہ کرام کی زندگی آپ پڑھ کر دیکھیں، 110 سال کی عمر میں میدان جنگ میں نظر آ رہے ہیں وہ. اور عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے بہادروں کو اگر تلوار ٹوٹ گئی ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کی کمر توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ عالم صحابہ کرام کا ہوا کرتا تھا. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 40-50 سال کے ہو گئے تو بوڑھے کہلاتے ہیں، 50 سال کی عمر ہو گئے تو بوڑھے کہلاتے ہیں. یہ عالم ہے ہمارا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی جوانی صرف تباہی میں گزاری. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جوانی گناہوں میں گزاری، اللہ کی نافرمانی میں گزاری. آج حالت یہ ہو گئی کہ پہلے یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ کبھی کسی آپ پرانی کتابوں میں کوئی بھی فتویٰ اٹھا کر دیکھ لو، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا مسئلہ آپ کو جلدی نظر نہیں آئے گا. حالانکہ مسائل پرانی کتابوں سے ہی حل کیے جاتے ہیں. علماء نے ترک نہیں کیا ہے اس کو کہ کوئی اگر قیام کے لیے یا سجدہ کرنے کے لیے قادر نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. اس کی اجازت دی ہے علماء نے کہ کوئی اگر قیام نہیں کر سکتا، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے یا سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، یہ اجازت دی ہے. لیکن آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کسی مسجد میں پرانے ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، کبھی انہیں کرسیاں نظر نہیں آتی تھی. وجہ کیا تھی؟ اس زمانے میں گناہوں کے تصورات کم تھے، گناہ کم ہوتے تھے، صحت مندی زیادہ ہوا کرتی تھی. آج ہم اپنی جوانی کو اپنے 20 سال کی عمر کے میں پہنچنے تک تباہ کر چکے ہوتے ہیں. اور حالت یہ ہوتی کہ اب اس کے بعد نہ ہم نکاح کے لائق رہ جاتے ہیں، نہ ہم اولاد کے لائق رہ جاتے ہیں، نہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق رہ جاتے ہیں. اور حالت یہ ہوتی کہ عمر ڈھلتے ڈھلتے ہزاروں بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہم قبر میں پہنچ جاتے ہیں. یہ حالت ہماری ہو گئی ہے. جبکہ نوجوان جو ہے، نوجوان طبقہ کسی بھی قوم کا ہو، وہ اپنی قوم کے لیے ایک بڑا سرمایہ ہوتا ہے، ایک بڑا خزانہ ہوتا ہے، ایک بڑی دولت ہوتی ہے.
آج ماتم کر رہے ہیں ہمارے لوگ کہ ہماری بیٹیاں جو ہے غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. آج ماتم کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں فلاں کے ساتھ چلی گئی, فلاں کے ساتھ نکاح پڑھا لی. آج ہم اپنے نوجوانوں کی حالت نہیں دیکھتے, ڈرگس کے عادی بن چکے ہیں, چرس کے عادی بن چکے ہیں, حرام کاری کی لت لگ چکی ہے, اپنی صحت بگاڑ کر بیٹھ گئے. حالت یہ ہے کہ دماغ خراب ہو گیا, پڑھنے کے لائق نہیں رہ گیا, تعلیم یافتہ نہیں. بیٹی تو انجینئر بن گئی ہے اور کہیں بیٹا انجینئر ہے ہی نہیں, تو وہ اپنے لائق پھر کہاں تلاش کرے گی؟ وہ اپنے لائق اور اپنے اسٹیٹس کے مطابق کہاں تلاش کرے گی؟ یہ مجرم ہم ہیں کہ ہم نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو غیروں کے دروازے پر جانے پر مجبور کیا ہے اپنی حرام کاری کی بنا پر. اگر ہم حرام کاریاں نہیں کر رہے ہوتے, برائیاں نہیں کر رہے ہوتے, اپنی جوانی کو برباد نہیں کر رہے ہوتے, تو دوسرے ہمارے دروازے پر آتے, ہمارے کسی اور کے پاس نہیں جاتے تھے. لیکن آج ہمارے پاس دیکھیں, ہمارے ایک ساتھی تھے, صحت مند تھے ماشاءاللہ, ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ. وہ جب لباس خریدنے جاتے تھے تو لوگوں کو دیکھ کر چلاتے تھے, لڑکوں کو, نوجوانوں کو دیکھ کر چلاتے تھے کہ تم ابھی تک 12 کی ہی کمر پر بیٹھے ہوئے ہو, کب صحت مند بنو گے؟ 18 کی ہی کمر لے کر بیٹھے ہوئے, اور ان کی سائز کا لباس ان کو نہیں ملتا تھا. تو وہ اور زیادہ ان پر بھڑکتے تھے کہ صحت مند بنو تو ہماری سائز کے لباس آئیں گے نا, جب بنو گے نہیں تو کہاں سے آئیں گے؟ مارکیٹ میں وہ پروڈکٹ کہاں سے آئے گا؟ تو یہ حالت ہو گئی ہم لوگوں کی. اور عالم یہ ہے کہ اگر ہمارے نوجوان کبھی جذبے میں آ بھی گئے کہ چلو اپنی صحت ہی بنا لیں, تو عجیب عجیب حرکتیں ہیں, عجیب عجیب حرکتیں. وہ معجون کھائیں گے تو یہ باڈی بنے گی, یہ بلڈ اپ ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. دوڑ رہے ہیں جیم میں جا جا کر کے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, صحت بناؤ. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جاننے کو کی تاکید فرمائی ہے. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننے کی تاکید فرمائی کہ اپنی جوانی کی حفاظت کرو, اپنی تندرستی کی حفاظت کرو. اور یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان صحت مند, ہٹے کٹے اور مضبوط نظر آنے چاہیے کہ ان کو دیکھ کر ہی باطل کا دم گھٹنے لگ جائے. لیکن حالت یہ ہے کہ ہم دنیا کی پریشانیوں میں, گناہوں میں, عیاشیوں میں مبتلا ہو چکے, اپنی جوانی کو اپنے ہاتھ سے برباد کر رہے ہیں. ایک نوجوان کتنا بڑا سرمایہ ہے آپ جانتے ہو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا تھا اور روزگار کم ہو گیا تھا, نوجوان بیکار ہو گئے تھے جیسے آج ہوتے جا رہے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے, آپس میں لڑایا جا رہا ہے نوجوانوں کو. بیکار ہو تو اسی میں الجھے رہو, کہاں نوکری کی فکر کرتے ہو؟ الجھے رہو, ایک دوسرے کو مارو, جو بچے گا اسے نوکری مل جائے گی. 10 نوکریاں ہیں, 50 لوگ ہیں, ایک دوسرے کو مارو, 10 بچ جائیں گے تو اپنی اپنی نوکریاں لے جائیں گے. یہ حالت ہو گئی ہے. قحط پڑ گیا تھا, نوکریاں ختم ہو گئی تھی, کاروبار مان پڑ گئے تھے, نوجوان بیکار نظر آنے لگے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چونکہ جب قحط سالی ہوتی ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کا حال دیکھے اور ان کے لیے غذا کا انتظام کرے. جب قحط پڑتا ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور یہ قانون بنانے والے بھی مسلمان ہی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو پال رہے ہیں, حکومت کے خزانے کے ذریعے سب کو رزق پہنچایا جا رہا ہے, لیکن نوجوان تو بیکار ہیں نا. آپ نے فوراً حکم جاری فرمایا کہ سارے لوگ جو ہے جتنے نوجوان ہیں مدینہ طیبہ کے سب جمع ہو جائیں, اور حکم دیا کہ مدینے کے باہر فلاں جگہ پر ایک خندق کھودی جائے. کئی دنوں تک خندق کھودنے کا کام چلتا رہا. وہ گڑھا کھودا گیا, خندق کھودی گئی, اچھی خاصی تیار کر لی گئی, جیسا حکم دیا گیا تھا ویسا تیار ہو گیا. تو اس کے بعد جب آ کر کے کہا گیا کہ حضور اے امیر المومنین وہ خندق تیار ہو گئی, اب کیا کرنا ہے اس کا؟ فرماتے ہیں اب اسے بھرنے کا حکم دو. فرماتے ہیں کہ اب اسے بھرو. پھر کئی دن اسی میں گزر گئے جب تک قحط سالی کی جو مصیبت تھی وہ دور ہو گئی. نوجوان جب لوٹے تو کہا کہ کیوں کھودوایا تھا اور پھر بند کیوں کروایا؟ کہا کہ اس لیے تاکہ میری قوم کے نوجوان بیٹھے بیٹھے بیکار نہ ہو جائیں. میری قوم کے نوجوان بیکار نہ ہو جائیں, ان کے پاس کام نہیں ہے. اس لیے
اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم موبائل میں اور فلاں چیزوں میں اس قدر بیکار ہو چکے، جب تک نکڑ پر دوستوں کے ساتھ یہاں وہاں ہوٹلوں میں ہم بیٹھیں گے نہیں، ہمارا دن نہیں گزرے گا۔ ایک نوجوان کو جب مسجد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بڑی عبادت میں مشغول ہے، فجر سے آیا ہے تو اشراق تک بیٹھا ہوا ہے، خوب عبادت کر رہا ہے، وقت تہجد سے آیا اشراق تک بیٹھا عبادت کر رہا ہے، ظہر میں آیا تو کافی گھنٹے عبادت کی، عصر میں آیا تو عشاء کے بعد جا رہا ہے، یہ عالم ہے۔ ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، تیسرے دن اپنے پاس بلایا، پوچھا کیا بات ہے، کوئی کام نہیں ہے تمہیں؟ یہاں تو ہم جماعت لے جا کر اپنی نوجوان نسل کو برباد کر رہے ہیں 4 مہینے کے لیے۔ ایک دن 2 دن کی بات ہو تو سمجھ آتی ہے، کھلانا پلانا لے جا کر کے مسجدوں میں سلانا، یہ کہاں سے آیا ہوا ہے؟ یہ کون سی تم سنت لوگوں کو بتا رہے ہو اور کون سی حوروں کی لالچ دے رہے ہو؟ قوم کو تو کام پر لگانا چاہیے، ان سے محنت کروائی لیا جانی چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس نوجوان کو دیکھا کہ بڑی عبادت میں مشغول ہے، تیسرے روز بلایا، پوچھا کیا بات ہے، کسی پریشانی میں ہو؟ کہا الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں۔ کیا روزگار کی کوئی مصیبت ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر مسجد میں کیوں ہو، کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ کاروبار کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، مزدور ہیں، نوکر چاکر ہیں، غلام ہیں، سب اچھا خاصا کاروبار دیکھ رہے ہیں اور بہت آمدنی ہو رہی ہے، کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ اسی لیے سوچا کہ جب کسی چیز کی فکر نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو کیوں نہ یہ وقت اللہ کی عبادت میں گزار لوں۔ کتنی اچھی بات تھی، کتنی اچھی بات تھی کہ جب کمانے کی ضرورت نہیں، کمائی اچھی خاصی، کاروبار چل رہا ہے، تو کیوں نہ وقت اپنا عبادت میں گزار لوں۔ امیر المومنین کو تو اس کی پیشانی کو بوسہ دینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا، بلکہ اس کو جلال میں آ کر کہا کہ کل سے سوائے فرض نمازوں کے علاوہ کسی وقت میں تم اگر نظر آئے تو میں تمہیں کوڑے لگاؤں گا۔ اگر تمہارے پاس کام بہت ہے اور سارے کرنے والے نوکر چاکر ہیں، تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہر انکم تمہارے پاس آ رہی ہے، آمدنی کے ذرائع تمہارے لیے کھلے ہیں، تو جاؤ اپنے لیے نہیں لیکن دوسرے کے لیے کماؤ، مگر بیکار مت بیٹھو۔ اپنے لیے نہیں کما سکتے ہو تو مت کماؤ، تمہارا بہت ہے تو دوسروں کے لیے کماؤ۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے لوگوں کے اگر اچھے کاروبار ہیں یا پھر بہت ساری پراپرٹی اور بہت سارے رینٹ آ رہے ہیں، اچھے لاکھوں میں اگر رینٹ آ رہا ہے، تو حال یہ ہوتا ہے کہ ہماری صبح ہوتی ہے دوپہر کے 2 بجے۔ ایک صاحب نے کہا کہ صبح 1 بجے ملتا ہوں، صبح 1 بجے ملتا ہوں، 1 یا 2 بجے کا ٹائم کہا تھا۔ بولا بھائی اس وقت مل کر کیا کرو گے؟ اس وقت مل کر کیا کرو گے؟ سب تو بند رہے گا۔ کہا کیوں بند رہے گا، سب تو کھلا رہتا ہے۔ بولا رات کے 1-2 بجے کہاں کھلا رہتا ہے، اسے تو ایک زبان میں صبح بھی کہتے ہیں، ایم کاؤنٹ کیا جاتا ہے نا۔ تو کہا وہ نہیں، دوپہر کی بات کر رہا ہوں۔ تو بولا یہ تو نئی سیریز آ گئی ہے بھائی، یعنی جب اٹھے تب سویرا۔ یہ تو صرف کہاوت تھی، ہمارے نوجوان تو کر کے دکھا رہے ہیں کہ جب اٹھے تب سویرا، 1 بجے اٹھے تو وہ سویرا، 2 بجے اٹھے تو وہ سویرا۔ یہ حالت ہو گئی ہماری۔ لوگ پہلے دوپہر کا کھانا 12 بجے کھاتے تھے، اب 5 بجے شام کو کھاتے ہیں۔ یہ ہماری تباہی کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے، یہ تباہی کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو بیدار کرنا ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہو گیا ہے۔ آج اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، آج نہیں بچایا، تو پھر کل ہمارا سہارا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ یہ مت سوچو کہ کوئی محمد بن قاسم یا صلاح الدین ایوبی تمہارے پاس آئے گا، نہیں، تمہیں خود کو بننا ہوگا، تم کو خود کو بننا ہوگا، تم کو خود کو تیار ہونا ہوگا، ورنہ کوئی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے بروز محشر کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کس منہ سے حاضر ہوں گے۔ اس لیے کہ بروز محشر جو 5 سوال ہوں گے، ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ اپنی جوانی کس کام میں گزاری۔ یہ 5 سوال ہر شخص سے ہوں گے، اور جب تک یہ سوال نہ ہو جائے تب تک کوئی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائے گا۔ اپنی جوانی کس کام میں گزاری، کیا جواب دیں گے کہ صرف سوتے تھے، کھاتے تھے اور مر کر چلے آئے ہیں تمہاری بارگاہ میں۔ اللہ اکبر، کیا کہیں گے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں؟
تو اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ شیطان تمہارے پیچھے لگے گا، جو شیطان کی راہ پر ہیں انہیں چھوڑ دو۔ آپ جو یہاں آئے ہو نا، آپ کہو گے کہ ہمیں کیوں بتا رہے ہو، ہم تو آ رہے ہیں نا، ہم تو جوانی میں حاضر ہو گئے، اب ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ تو شیطان تمہارے ہی پیچھے لگے گا، تمہیں نیک بنا کر تم سے گناہ کروائے گا، بڑی بڑی عبادتیں کروا کر تم سے گناہ کروائے گا۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ آپ کو بتاؤں کہ اس قدر اعلیٰ منصب پر فائز تھا کہ ہاتھ اٹھا دے کسی کے حق میں دعا کے لیے، تو جب تک اس کے ہاتھ نیچے آتے اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری فرما دیتا تھا۔ اپنی پوری جوانی اس نے عبادت میں گزاری تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ بڑی بڑی بیماریوں کے حامل لوگ جو ہے اس کے دربار میں آیا کرتے تھے اور شفا یاب ہو کر چلے جایا کرتے تھے۔ کئی کئی دنوں تک لوگ اس کی خانقاہ میں قیام کرتے، بیماریاں اگر زیادہ سخت ہوتی تو قیام کرتے کہ کسی طریقے سے ہماری بیماری دور ہو، ہمیں شفا یابی حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرماتا تھا۔ بڑا مشہور تھا، سینکڑوں میل دور تک اس کی چرچے پھیلے ہوئے تھے۔ اب ابلیس کو، شیطان کو سوجی کہ اسے بہکایا جائے، بھڑکایا جائے، اس سے حرام کرایا جائے، اس سے گناہ کرایا جائے۔ اس نے ایک لڑکی کو، جوان لڑکی کو پیٹ کی بیماری میں مبتلا کیا، بہت علاج کرایا، اس کے گھر والوں نے، کہیں شفا نہیں ملی۔ لوگوں نے راہ بتائی کہ جاؤ اسی فقیر کے دربار پر چلے جاؤ، بڑی بڑی بیماری والے وہاں پر صحت مند ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ بھی پہنچے، کہا کہ اس لڑکی کو یہاں آپ روک لیں، بیماری ایسی تھی جس کے لیے رکنا پڑتا، لیکن وہ نوجوان کوشش کرتا تھا کہ عورتوں کو اپنی خانقاہ میں نہ رکائے۔ وہ عابد کوشش کرتا تھا کہ عورتوں کو نہ رکائے، لیکن بہت ان لوگوں نے ضد کیا، تو اس نے سوچا ٹھیک ہے، پردے کے عالم میں رکھیں گے اور اسی حالت میں اس کا علاج جاری رہے گا۔ اس کے گھر والے روانہ ہو گئے، وہ لڑکی وہاں پر رہی۔ اب وہ لڑکی جب بھی علاج کے لیے اس عابد کے سامنے آتی، اب بیماروں کا چہرہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کیسا مرجھایا ہوتا ہے، لیکن شیطان اسے ایسے سوار کے اس عابد کے سامنے پیش کرتا کہ اس کا دل اس پر مچلنے لگا۔ اللہ، عابد تھا، اس مرتبے پر فائز تھا کہ دعا کر دے اللہ کی بارگاہ میں تو ہاتھوں کے نیچے آنے سے پہلے اس کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی، مستجاب الدعوات تھا، اس مرتبے پر فائز تھا وہ۔ لیکن جب شیطان نے برگلانا شروع کیا تو آہستہ آہستہ یہ حالت پر پہنچ گئے وہ لوگ کہ اس لڑکی کے ساتھ وہ بدکاری کر بیٹھا۔ مسلسل بدکاری کے نتیجے میں عالم یہ ہوا کہ وہ لڑکی حاملہ ہوئی۔ اب عیب چھپانے کے لیے اس نے کیا کیا، اس لڑکی کو قتل کر دیا، قتل کر کے اسی خانقاہ میں دفنا دیا۔ اب جب اس کے گھر والے آئے اور پوچھا کہ کیا حال ہوا، تو کہا پیٹ کی بیماری بڑی شدید تھی، برداشت نہیں کر پائی اور مر گئی، تو ہم نے اسے دفنا دیا۔ گھر والوں کے دلوں میں شک بھی شیطان نے ہی پیدا کیا، شک پیدا کیا۔ ان لوگوں نے پہلے بات مانی، پھر انکار کرنے لگے، اس پر سختی کرنے لگے، زور ڈالا اور پریشر ڈالا۔ آخر میں اس نے قبول کیا کہ ہاں میں نے اس سے بدکاری کی تھی، اور بعد میں اسے مار کر دفن کر دیا۔ اب اسے قتل کرنے کے لیے قتل گاہ لے کر جایا گیا۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ اس قدر عبادت کے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود شیطان لعین کس طرح دھوکہ دیتا ہے۔ اسے قتل کرنے کے لیے لے جایا گیا، اور وہاں پر جب اسے اس کی گردن کو کاٹنا تھا، اسی وقت ابلیس اس کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا کیا تو چھٹکارا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں چھٹکارا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے رب مان کر سجدہ کر لے، رب مان کر سجدہ کر لے، میں تجھے اس سے نجات دلا دوں گا۔ اس نے سجدہ کیا، اور ابلیس وہاں سے یہ کہتے ہوئے بھاگ گیا کہ میں تیرے اس کام سے بری ہوں، مجھ سے میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، اور وہیں پر اس کی گردن پر چھری چلی اور اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ ایمان کے اس مرتبے پر فائز تھا کہ مستجاب الدعوات کہلاتا تھا، اور موت ہوئی ہے تو کفر کے ساتھ ہوئی ہے کہ جنت کی خوشبو تک میسر نہیں آئے گی۔ تو ابلیس لعین جو ہے وہ کسی بھی عالم میں کسی کو بھی بہکا سکتا ہے، اور ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور جب تک ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ نہیں رکھیں گے، شیطان کے چال سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ گناہوں کی طرف جتنے مائل ہوتے جاؤ گے، شیطان کی جال میں اتنے پھنستے جاؤ گے۔
اتنے پھنستے چلے جاؤ گے۔ وہ پوری طرح سے انسان کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، اور جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لے اور اپنے رب کی طرف لو لگا لے اور اسی کی مدد طلب کرے، اور رب کی جب مدد آ گئی تو اب شیطان کا جال اس پر نہیں چلنے والا، شیطان کا داؤ اس پر نہیں چلنے والا، اور وہ بندہ پھر پوری طرح محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو جوانی میں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بدکاریوں سے محفوظ رہے گا، بڑھاپے میں اور آخرت میں وہی بندہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب رہے گا۔ بے شمار واقعات اس پر ہیں، بے شمار واقعات۔ ایک واقعہ آپ کو بتاؤں میں، ایک بزرگ تھے، ذکر کرایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے سنا نا، یا اللہ یا رحمان، ذکر کرتے رہا کرو۔ ذکر کرایا کرتے تھے، تو جب یا ستار کا ذکر کراتے تو ایک بندہ اتنا جھومنے لگتا اس پر، اور اس پر اس قدر کپ کپی طاری ہو جاتی کہ وہ سوکھی ہوئی ڈال کی طرح ہلنے لگ جایا کرتا تھا۔ کئی دن اس کے یہ حالت دیکھنے کے بعد لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کسی بھی اللہ کے اسم پر تیری یہ کیفیت نہیں ہوتی، جیسے ہی یا ستار پر پہنچتا ہے تو تو کانپنے لگ جاتا ہے، تیری کیفیت بدل جاتی ہے، تیرا معاملہ سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا سنو، میرا یہ حال تھا کہ میں عورتوں کا لباس پہن کر، عورتوں کی صورت اپنا کر، جب شادیاں ہوا کرتی تھی تو عورتوں کے جھنڈ میں جا کر شامل ہو جاتا تھا، اور ان کے غول میں بیٹھ کر عورتوں کے ساتھ جو ہے لطف اٹھایا کرتا تھا۔ میری یہ عادت تھی، ہمیشہ میں یہی کرتا تھا۔ آج بہت شوق ہے لوگوں کو عورتوں کے لباس پہننے کا، ویسے چہرے بنانے کا، اور ہمارے نوجوانوں کا بھی حال یہی ہو گیا ہے۔ پہلے تو ہم سیلون میں جایا کرتے تھے تو حالت یہ تھی کہ 2-5 منٹ میں نمبر آ جاتا تھا، اب تو گھنٹوں کھڑے رہو یا نمبر لگا کے جاؤ۔ کیا ہوا؟ تو وہ ہیرو صاحب آئے ہیں اور وہ ابھی سج رہے ہیں، ان کا فیشل ہو رہا ہے، ان کی بلیچ ہو رہی، پھر ہیئر اسٹائل بن رہا ہے، پھر وہ ایک ایک نوک نکال کر اس میں کلر کیا جا رہا ہے، پینٹنگ ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد سائڈ سے کٹنگ، اوپر سے کٹنگ، نیچے سے کٹنگ چالو ہے، داڑھی کے شیپ دیے جا رہے ہیں، مونچھوں کے شیپ دیے جا رہے ہیں۔ بھائی کیا کرو گے اسے بنا کر؟ کیا کرو گے اسے بنا کر؟ اس کے باوجود حال یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والی ملتی نہیں ان کو۔ کہیں جاتے ہیں رشتہ لے کے ریجیکٹ ہو جاتا ہے، کیا ہے؟ پڑھا لکھا ہے نہیں، 10ویں فیل ہے بیچارہ، اور گیا کس سے ہے؟ انجینئر ڈاکٹر لڑکی سے رشتہ کرنا، تو دھتکارا تو جائے گئی نا۔ تو ہم نے پڑھائی میں اپنا وقت نہیں لگایا، ہیئر اسٹائل بنانے میں اپنا وقت لگایا، فیشل کرانے میں وقت لگے۔ یہ عورتوں کے کام مرد لے کر بیٹھیں تو حرکت کون سی پیدا ہوگی اندر؟ جذبہ کہاں سے آئے گا اللہ کے لیے لڑنے کا اور اللہ کے دین کی سلامتی کا؟ کہاں سے جذبہ آئے گا؟ مردوں کا کام تو یہ تھا کہ رب کے سجدے کریں، جو وقت ملے اس کا ذکر کریں، اور اس کے دین کی حفاظت کے لیے غور و فکر کرتے رہیں کہ کس طرح اس کے دین کو پھیلایا جا سکے، لیکن اس کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ تو اس کا بھی یہی حال تھا، وہ اتنے سارے مردوں میں وہ اکیلا تھا، لیکن آج بہت سارے ہیں ویسے۔ اللہ بچائے ہماری نوجوان نسل۔ تو وہ کہتا ہے میں جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شہزادی کا نکاح تھا، اور میں وہاں بھی عورت کے بھیس میں بن کر کے عورتوں میں شامل ہو گیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ شہزادی کا ہار گم ہو گیا، شہزادی کا ہار گم ہو گیا۔ اب میں پریشان ہوا، عورتوں کی تلاشی شروع ہوئی۔ اب اسے تو ڈبل سزا ملنی تھی نا، پکڑا جاتا تو ڈبل سزا ملنی تھی۔ کہاں عورتوں کی تلاشی شروع ہوئی، ساری عورتوں کی تلاشی ہو گئی، میرے علاوہ ایک عورت باقی تھی، ایک لاسٹ عورت باقی تھی، اور اس کے بعد میرا نمبر تھا۔ کہا سب کی تلاشی ہو گئی، آخری ایک عورت باقی تھی۔ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی،
گڑ گڑایا اپنے رب کی بارگاہ میں کہ اے میرے مولا آج رسوا ہونے سے بچا لے، آج کے بعد کبھی یہ حرکت نہیں کروں گا۔ وہ کریم رب کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ لاکھ برائیاں کرو ایک بار دل سے اسے پکارو، وہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ تمام کے تمام عیوب اس کے مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیا بچا تھا اس کے پکڑے جانے میں؟ کتنی دوری تھی؟ ذرہ برابر دوری نہیں تھی، بس پکڑا ہی جانے والا تھا، اور کوئی چہرہ دیکھ کر نمبر نہیں لگایا گیا تھا کہ ان کی تلاشی ہو۔ شروع سے ہی رب تبارک و تعالیٰ اسے موقع دے رکھا تھا، پہلے ہی تلاشی ہو جاتی اس کی، پہلے ہی نمبر پر آ جاتا، لیکن مولا تعالیٰ نے اسے شروع سے ہی موقع دے رکھا تھا کہ اب توبہ کر لے، اب کر لے۔ اور آخری سانس پر جب اس نے توبہ کی، رب تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، اور وہ ہار وہ آخری عورت کے پاس مل گیا اور یہ بچ گیا، یہ بچ گیا۔ کہا بس اسی وقت سے میں نے وہ حرکت چھوڑی، اور جب یا ستار سنتا ہوں تو جھوم اٹھتا ہوں کہ وہ ستار جو عیوب کو چھپانے والا ہے اس نے میرے عیبوں کو چھپایا ہے، تو جب اس کا یہ ستار نام آتا ہے تو میں بس اس پر مچلنے لگ جاتا ہوں۔ تو اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے، کس قدر مہربان ہے کہ بس بندہ دل سے اپنے رب کو پکارے اور وہ اپنی رحمت برسانا شروع کر دیتا ہے۔ تو آج اپنی جوانی کی حفاظت کرو، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ ریاضت کے یہی دن ہیں، ریاضت عبادت کو کہتے ہیں، محنت و مشقت کو کہتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو۔ اپنی جوانی میں کر لو جو بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جوانی میں کی ہوئی عبادت کو بڑھاپے میں بھی اس کا ثواب عطا فرماتا ہے، جوانی میں کی ہوئی عبادت کا ثواب بڑھاپے میں بھی عطا فرماتا ہے، کہ بڑھاپے میں تھک گیا، کمزور ہو گیا، اب کرسی پر بھی بیٹھے گا نا تو ثواب قیام کا ہی عطا کیا جائے گا، کیونکہ جوانی میں بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہتا تھا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں، جو تجربہ ہے اور جو بزرگوں کو میں نے دیکھا کہ جو جوانی سے عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، آج 70 سال کے ہو گئے، ان کو بیٹھنے کی نوبت ہی نہیں آئی ہے، وہ کھڑے ہو کر ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔